فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے کہ جبریل امی ایک غیر مہذب نالائق مجرم پیشہ سخت مجہول العلم شخص کا کیس لے کے آئے کہ کتاب گناہ میں اس نے اول و آخر کسی نیکی کو دخل نہیں دیا. تو کہا اب کیا کہتے؟ فرمایا پروردگار توبہ کر رہا ہے. اس کو اچھا کیوں کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا خداوند یہ جانتا ہے کہ تو معاف کرنے والا. اسے کہا یہ جانتا ہے، اس کو معاف کر دو. ٹھیک ہے. دوبارہ گناہ کیا. دوبارہ جبریل کو بڑی چڑ سی آئی. اے پروردگار تو نے معاف کیا تھا، اس نے دوبارہ گناہ کیا. کیوں کیا ہے جبریل؟ اب کیا چاہتا ہے؟ کہتے پھر توبہ کرتا. کہتے تو یہ پھر مجھے سے توبہ کرتا؟ کہا ہاں آپ ہی سے کرتا. کہتا یہی ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے. کہا اس کو قوم نے معاف کر دی. تھوڑا عرصہ گزرا، پھر تشریف لے آئے. جبریل نے کہا اللہ میاں اب نہیں اس کو بخشنے کیا، یہ تو پھر گناہ کر کے آیا ہے. تو اللہ نے کہا یار یہ تو بہت پکی طرح اس کو پتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں. اس کو کوئی چل تیرے سارے گناہ معاف کر. حضرات گرامی داستان نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، پختہ ترین حدیث. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں نکتہ کیا نکلا؟ کیا بات نکلی؟ ایک اور حدیث اس پر بھی سن لی. اتنا گنہگار کہ رات کی سیاہی اس سے پناہ مانگتی تھی. تو جب مر گیا تو اس نے کہا کام تو ایک بھی میں نے زندگی میں نیکی کا نہیں کیا. حضور یار غریبان تار تار ہے، کیا لے کے جاؤں گا؟ تو اس نے کہا میری لاش جلا دے، مٹی علیحدہ علیحدہ کر دے. کسی کو پہاڑ پہ پھینکنا، کسی کو دریا میں، کسی کو صحراؤں کی ریگزار میں ملا دے. خدا نے ہر چیز کو حکم دیا اسے اکٹھا کرو، جس کے پاس اس کا جو حق ہے واپس کر. اسے وجود مکمل میں ڈھالا. کیا بندے اتنی بھاگ توڑ، گریز، اتنی پردہ داری کیوں؟ یہ تو نے ایسا کیا کیوں؟ فرمایا پروردگار تیرے پاس لانے کے لیے ایک نیکی بھی نہ تھی. کہا اللہ نے یار یہ تو بتاؤ یہ میری وجہ سے کیا تو نے؟ کہا پروردگار تجھ سے ڈرتا تھا، مجھے پتا تھا تو ہے، میں تجھ سے ڈرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں نے تیرے حضور جانا ہے. کہتے اتنے اچھے یقین والے کو میں کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ جا تجھے میں نے بخش دیا. خادم حضرات دونوں احادیث کو آپ دیکھیے، یہ مولویانہ احادیث نہیں ہے. اس میں ایک پہلو کامن ہے کہ somebody for sure knows that he has God somewhere. اس میں ایک چیز یقینی ہے کہ انسان کو حتمی یقین ہے کہ جو خطا و نسیان جو میں نے کی سو کی، مگر کوئی میرا پیچھے بخشنے والا موجود ہے. یہ فیتھ اللہ کو چاہیے آپ سے. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے بندگان خدا، اے پیغمبر کریم، ان لوگوں سے کہہ دو تم نے بڑے گناہ کی. کتنے گناہ کیے؟ کتنے گناہ کیے؟ 60-70 برس میں آپ کتنے گناہ کر لو گے؟ کیا ٹریلین اور ٹریلین اور حد و حساب سے باہر کائنات کی اس رحمت کو تم گزند پہنچا لو گے اپنے 60 سالوں کی گناہوں سے؟ آپ خود غور تو کرو کہ جو شخص یہ کہے کہ میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، وہ اللہ پہ کتنی گستاخی ذہن کر رہا ہے. یہ اس بے پناہ وسعت و بے قرار رحمت کے عوض آپ اسے 60 سال کے گناہ شو کر رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہہ دے بہت خطائیں ہوئی تم سے، بہت گناہ کی، سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کسی کو بخشنے والا سمجھنا، کسی کو دیکھنا کہ وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے. میں نے پیدا کیا، میرا حق ہے سزا و جزا کا. جو مجھے مانے گا، جو مجھ پہ یقین رکھے گا، میں اسے ضرور معاف کروں گا. اس کے ان اللہ دیکھو قرآن کے لفظ سادہ ہیں، ایڈیشن کوئی نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قانون ہے
یہ پورا قانون ایک آیت میں قانون ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اس میں کوئی شک نہ لانا، تمہارا اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے۔ جميعا اصول ہے، جیسے سائنس کا لا ہے، جیسے ایووگیڈروز ہائپوتھیسس ہے، گیسیس والیومز کے لا ہیں، جیسے زمین کے کشش ثقل کے لا ہیں۔ یہ قانون حیات زندگی ہے، یہ قانون حیات انسان ہے، یہ مغفرت کا ایک بنیادی قانون ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کیوں کہتے پھر میں کیسے ہو سکتا ہوں انہ هو الغفور الرحیم؟ میں پھر کیسے، اگر میں یہ نہ کروں تو میں پھر غفور الرحیم کہے گا؟ تم میری صفت کمزور کرتے ہو، مجھے اپنے گناہ سے میری رحمت کو قید کرتے ہو۔ یہ بحران عقل تمہارا ہے، میری طرف سے کوئی کمی نہیں۔ مگر حضرات گرامی، محبت نفاق کی قاتل ہے۔ محبت محبوب کے کام کے بغیر کچھ کرنے نہیں دیتی۔ جس کو اللہ سے انس ٹھہرے گا اسے نماز عزیز ہوگی، لفظ لیبر از سویٹ، اور اس کے بغیر سب مشقت ہے۔ محبت کی محنت ہی آسان ہے۔ شاہ ادب اسی کو کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات تصوف میں سید حجویر نے فرمائی کہ ادیب وہ نہیں جو علم والا ہو۔ تصوف میں ادیب اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو علم والا۔ تصوف میں ادیب اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کو وہ عزت نہ دے جس کا وہ حائل ہوتا۔ ادیب اس کو کہتے ہیں جو مؤدب اس کو کہتے ہیں جو خدا کی عزت و مقام میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور ایک آخری حدیث آپ کی پیش نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلاوت ایمان اس شخص نے چکھ لی جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک جانا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور قدیم میں کسی حادث کو شریک نہیں کیا۔ شیخ حجویر نے فرمایا کہ وہ قدیم ہے اور اس قدیم میں کسی حادث کو شریک نہ کرو۔ سو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے خدا کو لا شریک لہ جانا اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لے، اور جس نے مجھے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا و ابی و امی کہ جس نے مجھے اپنی جان و مال ہر چیز سے زیادہ چاہا وہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ ایک بدو نے، حدیث مسلم ہے کہ آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب قیامت آئے، قیامت کب آئے؟ کہا کیوں، کیا تو نے نمازیں بہت پڑھی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھا روزے بہت رکھے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، ویسے واجبی سے ہی ہے۔ کہا کیا صدقہ و خیرات بہت کیا ہے؟ کہا ایسا تھا ہی کچھ نہیں۔ کہا تو پھر کس برتے پہ تم قیامت کو پوچھتے ہو، کس برتے پہ قیامت کو پوچھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے انہیں محبت ہوگی، تو میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خاتون حضرات، یہ حلاوت ایمان کا دوسرا سبق ہے، اور تیسرا اور آخری سبق یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وحدہ لا شریک کا انس آپ میں آ جائے، جب محبت رسول کی تمانیت آپ کے دل پہ اتر آئے، تو پھر کفر کو واپس پلٹنے کو اتنا ہی برا جانیے جیسے سانپ کے افعی ظالم کے سوراخ میں انگلی ڈالنا۔ وما علینا الا البلاغ۔